بلاول بھٹو زرداری صاحب کا کہنا ہے کہ جی صدر آصف علی زرداری صاحب نے آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے تاریخی خطاب کیا۔ تاریخی اس لحاظ سے کہ پاکستان میں کسی بھی صدر کے لیے پہلا موقع تھا کہ اس نے مشترکہ پارلیمانی اجلاس سے 8ویں مرتبہ خطاب کیا، لیکن حزب دستور مسئلہ یہ رہا کہ جی حزب اختلاف کی جانب سے کی جانے والی جو زوردار نعرے بازی اور شور کی وجہ سے صدر محترم کی آواز کو واضح طور پہ سنا نہ جا سکا۔ دوران تقریر نعرے اکثر جو ہیں وہ صدر محترم کی آواز پر غالب رہے، تاہم ان کے خطاب سے جو جملے شہ سرخیوں کی زینت بنے وہ دریائے سندھ سے متنازع نہریں نکالنے کے حوالے سے تھا۔ صدر زرداری صاحب نے کہا کہ جی وہ وفاق کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے ایوان اور حکومت کو خبردار کرتے ہیں کہ کچھ یک طرفہ پالیسیاں جو ہیں وفاق پر شدید دباؤ کا باعث بن رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی وفاقی اکائیوں کی مخالفت کے باوجود حکومت نے دریائے سندھ کے نظام سے مزید نہریں نکالنے کا یک طرفہ فیصلہ کیا ہے جس کی وہ بطور صدر حمایت نہیں کر سکتے۔ are causing grave strain on the Federation. In particular, the government's unilateral decision to carve out some canals from the Indus River system despite strong opposition from federating units. A proposal that I, as your president, cannot support. صدارتی تقریر کے بعد بلاول بھٹو نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ جی صدر نے جہاں معاشی محاذ پر جو حکومتی کامیابیاں ہیں ان کا ذکر کیا، وہیں اپنے تحفظات سے بھی ایوان کو آگاہ کیا۔ انہوں نے حزب اختلاف کے رویے پر تنقید کی اور کہا کہ جی لگتا ہے کہ انہیں عوام کے مسائل کی کوئی پرواہ نہیں۔ آج صدر زرداری نے اپنا تاریخی خطاب کیا ہے، پہلے صدر ہے ہمارا تاریخ میں جس نے آخری بار پارلیمان سے خطاب کیا، اور اس تقریر میں سمجھتا ہوں کہ جہاں صدر صاحب نے جو حکومت نے معیشت کے حوالے سے امپرومنٹس کیے ہیں اس کا بھی ذکر کیا، اس کا بھی تعریف کیا۔ جہاں جہاں مسائل ہے صدر صاحب نے ان کے نشاندہی کیے ہیں۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو ہمارا اپوزیشن کے دوست ہیں پارلیمان میں پوری طرح سنجیدہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بھی بلاول بھٹو زرداری کی طرح حزب اختلاف پر تنقید کی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ اپوزیشن نے بدتمیزی اور بد تہذیبی کی بنیاد رکھی ہے۔ مریم نواز نے دعویٰ کیا کہ جی لوگوں میں شعور آ گیا ہے کہ بدتمیزی، بد تہذیبی اور خدمت میں فرق جو ہے اس کو سمجھ سکیں۔ یہ فیل کرتی ہوں کہ یہ بدتمیزی کی، بد تہذیبی کی بنیاد انہوں نے رکھی ہے اور اس کا نشانہ اب یہ خود بن رہے ہیں۔ یہ ایک ڈائنگ چیز ہے جو ختم ہو رہی ہے اور جلدی ختم ہو جائے گی، اور پھر اس نے اپنی جو لائف سائیکل ہے وہ پوری کر لی۔ دوسری جانب قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف عمر ایوب صاحب نے کہا کہ جی صدر زرداری وفاق کی علامت نظر نہیں آئے اور نہ ہی ان کے خطاب میں کوئی خاص بات تھی۔ انہوں نے کہا کہ جی شہباز شریف کے رجیم میں کیا خاص بات ہے جو یہ شہنائیاں بجا رہے ہیں۔ گندم کے بحران جو ہے وہ سر پر ہے بقول ان کے، غیر ملکی سرمایہ کاری آ نہیں رہی اور مہنگائی نے عوام کا جینا جو ہے وہ دوبھر کر دیا ہے۔ آصف علی زرداری نے کوئی مثبت بات نہیں کی۔ شہباز شریف کی رجیم کی کیا ایسی چیز ہے جس پہ یہ شنائیاں بجا رہے ہیں اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں؟ مہنگائی کم ہو گئی ہے، اور پاکستان کے محنت کش لوگوں سے پوچھیں کہ مہنگائی کم ہوئی ہے یا زیادہ ہوئی ہے۔ مہنگائی ریکارڈ لیول پہ اس وقت۔ گندم کا اس وقت آپ برہان دیکھیں، اس وقت آپ کی گندم یہ امپورٹ کریں گے۔ ویسے جناب مہنگائی نے یقیناً عوام کا کچومر نکال دیا ہے۔ نائی سے لے کر ڈاکٹر اور دھوبی سے لے کر نان بائی سب نے اپنا جو ہے حق خدمت ہے وہ بڑھا دیا ہے اور مارا گیا بیچارہ تنخواہ دار طبقہ۔ رمضان المبارک میں جہاں سبزیوں کہتے ہیں پھلوں اور دیگر اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں آگ لگی ہوئی ہے، وہیں تازہ ترین خبر یہ کہ جی چینے کی جو ہے مصنوعی قلت نے یکدم اس کی ریٹیل اور ہول سیل قیمت میں 4 اور 5 روپے کا جو ہے اضافہ کر دیا ہے۔ ایک طرف مہنگائی ہے تو دوسری جانب دہشت گردی کا بڑھتا فریت ہے اور تیسری جانب پاکستان کا سلگتا ہوا سیاسی بحران جس کے ختم ہونے کے دور دور آثار نظر نہیں آ رہے۔ ان حالات میں بھی پاکستان کی اشرافیہ کے طرز سیاست جو ہے وہ پچھلی صدی کی یاد دلاتا ہے، بلکہ کئی حوالوں سے اس سے بھی زیادہ بدتر ہو گیا ہے۔ پاکستان کی حکمراں اشرافیہ پاکستان کو مسائل سے نکالنے کا کوئی نیا حل دینے سے قاصر نظر آ رہی ہے، بلکہ لگتا ہے کہ جی وہاں ایسی کوئی خواہش ہی نہیں، معاملات کو ایسے ہی چلنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس پس منظر میں حزب اختلاف کی جانب سے ایک وسیع اتحاد بنانے کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں اور دوسری جانب جو ہے حکومت کی جانب سے سب اچھا کا پیغام بھی ہے۔ آج پروگرام کا آغاز صدارتی خطاب کے جائزے کے ساتھ حزب اختلاف کے جو اتحاد کی تشکیل کی کوششیں ہیں اس کی جو راہ میں حائل مشکلات ہیں اس سے کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما ہیں۔ بہت بہت شکریہ کامران صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ آج بات شروع کرتے ہیں صدر مملکت کے خطاب سے۔
وہی ایک روایتی شور شرابہ تو تھا وہاں پر، لیکن کیا اس تقریر میں کوئی ایسا ٹیک اوے، آپ کو کوئی ایسا اشارہ ملا کہ جو پاکستان کا موجودہ جاری و ساری سیاسی بحران ہے اس کے حل کرنے کی طرف کوئی اشارہ ہو، کوئی مثبت آپ کو ایسی چیز نظر آئے جس کا آپ تذکرہ کرنا پسند کریں؟ جی، دو چیزیں جو ہے وہ خطاب میں ضروری ہوتی ہیں کہ جو پچھلا سال گزرا وہ کیسے گزرا اور اس میں کیا کیا مسائل تھے اور ان مسائل سے کس طرح سے نبرد آزما ہوئی حکومت، اور اگلے سال کے لیے پالیسی گائیڈنس دینا۔ تو اگر آپ جو کچھ پچھلے سال ہوا ہے اس سے آنکھیں بند رکھیں گے تو پھر یقیناً جو ہے نا پھر آپ اگلی پالیسی گائیڈنس بھی نہیں دے پائیں گے۔ تو یہ وہی روایتی خطاب تھا اور وہی روایتی احتجاج تھا۔ صدر صاحب نے کوئی نئی بات نہیں کی، ہم نے بھی کوئی ادھر سے کوئی نئی روایت نہیں رکھی، تو اسی طرح سے معاملہ چل رہا ہے۔ تو لگتا یہ ہے کہ ملک کے معاملات بھی بظاہر اسی طرح سے چلتے رہیں گے جس طرح سے اس سال میں ہم نے چلائے۔ تو مطلب ہے کہ جمہوریت کی جو ہماری ریت ہے اسی طرح سے چلے گی، لڑکھڑاتی ہوئی، ڈولتی ہوئی۔ اچھا اس میں لنگڑاتی ہوئی، جی لنگڑاتی ہوئی بھی، ڈولتی ہوئی بھی۔ اچھا اس میں ایک بات کو بعض لوگ کہہ رہے ہیں بڑی خوش آئند کی کہ جو چھوٹے صوبے خصوصاً سندھ اور بلوچستان کا جو اعتراض ہے نئی نہروں پہ، اس پہ صدر نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے اعتراض کیا اس بات پہ، مگر یہ بات تو اس سے بھی آگے جانے کی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ 1991 کا کارڈ موجود ہے اور اس کارڈ کو نظر انداز کرتے ہوئے نئی نہروں کو نکالنے کا جو انہوں نے ارادہ کیا ہے یا شروع کیا ہے کام، وہ درست نہیں ہے اور وہ ابھی تک معاملہ رک نہیں پا رہا۔ اس کی دو اور جہتیں بھی ہیں۔ ایک جہت یہ ہے کہ پانی آپ کے پاس پہلے سے کم ہے، تو پھر اگر چیز پہلے سے کم ہو تو اس میں اپنے ہاں سے کہاں سے اس کو جو ہے تقسیم کر پائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن کے کرنے کا یہ کام نہیں ہے وہ کر رہے ہیں، وہ غلط طور پہ جو ہے اس کا میسج جو ہے وہ درست نہیں جا رہا۔ آپ کے دو صوبے پہلے سے ان حوالوں سے ڈسٹرب ہیں، تیسرے صوبے کو بھی ڈسٹرب کرنے جا رہے ہیں۔ یہ آپ اپنے ملک کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ اس پہ جمعیت علماء اسلام کا کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ تنقید تو ہو رہی ہے، آپ لوگ کس حد تک جائیں گے اس نہروں کے مسئلے کے اوپر؟ دیکھیے ہمارا ایک اپنا انداز ہے احتجاج کرنے کا، اور آپ نے اس میں دیکھا ہوگا کہ جب یہ ایشو آیا تھا تو ایشو پہ بھی میری بھی سپیچ تھی، باقی دوستوں کی بھی ہوں گی۔ اس کے بعد جو ہے ایک ریزولوشن جو ہے وہ ہم نے سائن کر کے دیا ہوا ہے جس کو فکس کرنے سے اوائڈ کیا جا رہا ہے۔ معاملہ جو ہے بنیادی طور پہ یہ ہے کہ یہ نظام جو ہے اپنی وقت کھو رہا ہے، یہ اپنا اعتماد کھو رہا ہے، اور وہ جو کچھ ہم جو انسٹرومنٹ لاتے بھی ہیں ایوانوں میں، وہ انسٹرومنٹ جو ہے یا تو لگتا نہیں ہے یا کل کر دیا جاتا ہے۔ یعنی ایک جگہ پہ آواز دبانے کی کوشش کرنا اور اس آواز دبانے کے نتائج جو ہے یہ حکمران ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوا کرتا ہے۔ اچھا میں ایک اور ایشو کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا کہ ایک طرف تو ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی اور آپ لوگ جو اتحاد بنانے کی کوششیں بھی کر رہے ہیں، اور آج بھی غالباً رات کو اس وقت ہم تو کیونکہ پروگرام دراصل ارلی ریکارڈ کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کی غالباً کوئی میٹنگ بھی ہے، لیکن ہم دیکھیں دوسری طرف 10 بجے میٹنگ ہے اسی وقت جب یہ پروگرام نہیں ہوا، تو لیکن دوسری طرف ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں ان کے وزیر اعلیٰ کے پی کے، وہ تنقید بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ گفتگو بھی ہو رہی ہے، پیار محبت کی باتیں بھی ہو رہی ہیں اور ساتھ ساتھ تنقید بھی، یہ کیا حائل ہے اس قسم کی گفتگو جو ہے اتحاد کی کوششوں کی تشکیل میں؟ جی وہ جان بوجھ کے اس طرح سے کیا جاتا ہے تاکہ معاملات پھر خراب ہو جائیں، اور وہ کسی کے ایجنڈے پہ بظاہر کیا جاتا ہے۔ بینیفٹ ان کا یہ ہے کہ وہ ڈر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ان کی گورنمنٹ کو کچھ نقصان نہ پہنچ جائے اس اتحاد کے نتیجے میں، یا جہاں پہ وہ جواب دہ ہیں وہاں پہ جواب دہی کوئی زیادہ نہ ہو جائے۔ تو علی امین صاحب اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، باقی ہم اپنی کوششیں کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا چیز کامیاب ہوتی ہے۔ اچھا جو گفتگو آپ لوگوں کی ہوئی اب تک کے جو راؤنڈز ہوئے ہیں، کچھ آپ لوگوں نے کوئی شرائط ایسی پیش کی ہیں کہ جو طے نہیں ہو پا رہی ہیں؟ کیونکہ بھائی ظاہر ہے کہ الیکشن پہ اعتراضات آپ کو بھی ہیں، ان کو بھی ہیں، اس حکومت کو آپ بھی تسلیم نہیں کرتے، وہ بھی تسلیم نہیں کرتے۔ میرے خیال میں جلدی انتخابات کی بات دونوں وہ جو ہیں جماعتیں کر رہی ہیں، تو مسئلہ ہے کہاں پر؟ مسئلہ اب آج انہوں نے جواب دینا ہے، دیکھتے ہیں کہ کیا رسپونڈ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر ہم اپنی قیادت کو رپورٹ کریں گے، یہ اور پھر جو ہمارا جواب ہوگا وہ ان کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ جواب کیا آتا ہے، پھر مسئلہ پھر بتاتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے کیا سوال کیا تھا جس جواب کا آپ کو انتظار ہے؟ وہ سوال ابھی تک شیئر نہیں کر رہے، وہ سوالوں کے جواب آ جائیں پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کرنے ہیں یا نہیں کرنے۔
اچھا ٹھیک. اچھا اب اسی سے جڑا جو میرا وہ سوال تھا کہ جمعیت علماء اسلام کو اعتراض ہے کہ ظاہر جس طرح سے الیکشن ہوئے اس پہ آپ لوگ مسلسل تنقید کر رہے ہیں. اس معاملے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کیا حل جو ہے جلدی انتخابات ہونے چاہیے یا ان اسمبلیوں کو حکومت کو مدت پوری کرنی چاہیے؟ کیا سوچ ہے مولانا کے اس بارے میں؟ دیکھیے فوراً الیکشن ہونی چاہیے مگر وہ فری الیکشن ہونے چاہیے. اس طرح کے الیکشن نہیں ہونے چاہیے. اور یہ جو دھاندلی کا جو نظام وضع کیا گیا ہے گزشتہ ایک آدھ دہائی سے بہت زیادہ جس میں شدت آئی ہے اس کو ٹھیک ہونا چاہیے اور ادارہ جاتی دھاندلی بند ہونی چاہیے. یہ جو آپ نے فوری انتخابات کا جو مطالبہ ہے اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کیا جمعیت علماء اسلام کی حکمت عملی ہے؟ ایک تو یہ ظاہر کہ اتحاد کی کوششیں ہو رہی ہیں. اگر بالفرض کہ اتحاد نہیں بن پاتا، وہ جواب آپ کے حسب منشا نہیں ہوتا، اس پہ ایک اتفاق رائے نہیں ہوتا، تو کیا کرے گی جمعیت علماء اسلام کو؟ کیا حکمت عملی ہوگی؟ ہم اپنی جنرل کونسل کا اجلاس بلوا چکے ہیں اور وہ جنرل کونسل پہ اس میں ڈیسیجن لے گی کہ اگر یہ معاملات سیدھے نہیں ہوتے تو پھر ہم نے جدوجہد کس طرح سے کرنی ہے. 20 کو جو ہے نیکسٹ منتھ آفٹر عید 20 کو ہمارا اجلاس ہے جنرل کونسل کا اور پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر آگے ہم بڑھیں گے. بعض لوگ یہ تنقید کرتے ہیں کہ مطلب صحیح یا غلط، وہ کہتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ بنیادی طور پہ اسٹیٹس کو کی سیاست کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ٹھیک ہے مطلب ہے بعض چیزوں پر بڑا اصولی موقف ہے، لیکن وہ اس حد تک نہیں جائیں گے کہ جہاں پر جو ہے حکومت کے لیے کہتے ہیں نا سڑکوں پہ آنا، کیونکہ روایت نہیں ہے آپ کی جماعت کی اس طرح کی کہ کوئی ایک اس طرح کی تحریک چلائی جائے. تو یہ تاثر جو ہے آپ کے حوالے سے کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ دیکھیے وہ شاید یہ بھول گئے ہیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف تحریک ہم نے چلائی تھی، باقی تو جو ہے وہ سارے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، ایک جلوس وہ تو آپ لوگ ایم آر ڈی میں بھی نکلا کرتے تھے، لیکن وہ تو نا ڈیسائیسو تحریک چلانا. یہ 11 جو ہے ملین مارچز ہوئے ہیں، 11 یا 12، 1 درجن سے زیادہ رہا تھا. 1 درجن سے زیادہ اگر ملین مارچ آپ جو ہے نا چند مہینوں میں کرتے ہیں تو یہ کوئی بہت زیادہ جو ہے نا وہ ہمت کی بات نہیں ہے. یہ اس وقت جب کوئی ہلنے نہیں پا رہا تھا، جب کوئی ہمت نہیں کر پا رہا تھا کہ چھوٹا سا جلسہ جلوس کرے، ہم جو ہے نا وہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو لا کے اکٹھا کر کے اسلام آباد تک لاتے. تو اس مرتبہ بھی پہلا پتھر پھینکنے کے لیے آپ ہیں، تیار ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر مل کے کریں گے یا تنہا؟ جی یہ جب اتحاد اگر بن گیا تو پھر اس کے بعد اتحاد کی سطح پہ فیصلے ہوں گے، اور اگر ہم نے اکیلے فیصلہ کرنا ہوا تو پھر ہماری جنرل کونسل جو بھی ڈیسائیڈ کرے گی، جس طرح سے بھی ڈیسائیڈ کرے گی وہ فیصلہ ہوگا. کامران صاحب، پاکستان پہلی بہت مشکلات کا شکار ہے، دہشت گردی بہت زیادہ عام ہے. جا رہے جو اس ملک کے مطلب ہے جو لوگ مخلص لوگ ہیں، سب آپ بھی ہیں ہم بھی ہیں، کہ بھئی کوئی ایسا کام کیوں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا کہ تحریک کی ضرورت نہ پڑے، سڑکوں پہ آنے کی ضرورت نہ پڑے اور افہام و تفہیم سے مسئلہ حل ہو؟ اس کی کوئی گنجائش سسٹم میں نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اس کی بہت بڑی گنجائش ہے. اس کی گنجائش یہ ہے کہ وہ ادارہ جاتی دھاندلی بند کر دی جائے اور کمٹمنٹ کی جائے کہ آئندہ ادارہ جاتی دھاندلی. یہ تو خواہش ہوئی نا، میں گنجائش کی بات یہ ہوتی کہ وہاں پر کوئی جن سے بات ہونی ہے، جو لوگ مطلب ہے اس چیز کو ان کو بھی نظر آنا چاہیے نا کہ اگر تحریک چلتی ہے تو کسی بھی ان کا سوال تو ان سے پوچھنا ہے نا، ہم سے سوال تو ہمارا پوچھیے. وہ ان کو جو ہے پاکستان کا کوئی درد ہے، پاکستان کو کوئی درست کرنے کی خواہش ہے. پاکستان کی معیشت جو ہے، اس طوطے کی جان جو ہے، اس جن کی جان جو ہے اس طوطے میں ہے کہ آپ جو ہے سیاست کو درست کر دیں، الیکشن فری کر دیں، آپ کی معیشت جو ہے درست ہو جائے گی. آپ کرتے یہ ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی کرتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک سائڈ جو ہے وہ اقتدار میں ہوتی ہے اور دوسری سائڈ جو ہے وہ سڑکوں پہ ہوتی ہے. اس طرح سے آپ انفیکٹ پاکستان کو نقصان دے رہے ہیں. بہت بہت شکریہ کامران پروفیسر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. انتخابات کو اگر شفاف کرتے ہیں تو واقعی بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے مہمان کی جانب. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما محترمہ شاندانہ گلزار صاحبہ. شاندانہ صاحبہ بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا. آج صدر زرداری نے جو ہے جوائنٹ سیشن سے خطاب کیا اور حزب معمول جو ہے وہی شور شرابہ جو ہمیشہ ہوتا ہے، جو بھی حزب اختلاف میں ہوتا ہے کرتا ہے. آپ کے خیال میں کتنا مناسب رویہ ہے یہ جو ایک روایت پڑ چکی ہے کہ جو بھی حزب اختلاف ہو وہ تقریر نہیں ہونے دیتی؟ ہمیں تو آواز ہی نہیں آ رہی تھی صدر محترم کی، ہمیں صرف نعرے گونجتے ہوئے آ رہے تھے. جناب بہت شکریہ. جی، آصف علی زرداری پاکستان پریزیڈنٹ نہیں ہے، اور یہ میں دوبارہ ریکارڈ پہ یہ بات رکھ دوں. آصف زرداری فارم 47 پہ آیا ہے. زرداری فارم 47 کی وجہ سے پہنچا ہے. اس وقت نیشنل اسمبلی انکمپلیٹ ہے، نہ ایم این اے مائنورٹیز ہیں، نہ خواتین ہیں ریزرو، نہ سینٹ کے پی کا کوئی ایک سینیٹر ہے. 1 سال ہو چکا ہے ہمارے الیکشن نہیں کروایا. تو آپ مجھے بتائیں یہ بندہ کس کے ووٹوں سے پریزیڈنٹ بنا ہے؟ بیکاز جب آپ کے
MNAs اور سینیٹرز نہیں ہوتے, پریزیڈنٹ سلیکٹ نہیں ہو سکتا. سب نے دیکھا ہوا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے زیلنسکی کا جو حال کیا ہے وائٹ ہاؤس میں, اوول آفس میں, وہ تو سب نے دیکھا. آج اس کے ریمننٹ سارے بیٹھے ہوئے تھے, وہ دیکھنا تھے کہ شاید زرداری اور شہباز شریف جو باجوہ کے تھرو گند کیا پاکستان میں, اس کو کیری تھرو کر سکتے ہیں کہ نہیں, اور شکر ہے اس کا بھی ان کو جواب ملے گیا. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے جو تحفظات ہیں اپنی جگہ, لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ بھئی صدر ہیں, وہ دنیا مانتی, وہ چین کے دورے پہ جاتے ہیں, وہ سب سے بطور صدر ملتے ہیں. میرا تو سوال یہ تھا کہ یہ جو ایک شور مچانے کا رویہ ہے, کس حد تک آپ اس کو سمجھتی کہ یہ جسٹیفائیڈ ہے اور ہماری جمہوریت ایسے ہی چلنی ہے؟ تو میرے لیے تو وہ پریزیڈنٹ نہیں ہے اور نہ وہ جمہوریت ہے. رہی بات زرداری, آج زرداری کی طرح ایسے ایسے لوگ کہ آپ کا دل خراب ہو جاتا ہے ان کی شکلیں دیکھ. اگر ان لوگوں کو اپنی عزت کروانی ہے تو پہلے اپنے کرائمز کا جواب دیں. اگر یہ سمجھتے کہ گوری چمڑیاں ایز ایمبیسڈرز بٹھا دیں گے یہ لوگ آلویز میں, اور ہم چپ کر جائیں گے بیکاز ہم نے انگریز کو امپریس کرنا ہے, سوری, وی آر ناٹ دوز کمپلیکس کڈز. ہمیں اپنے پاکستانی ہونے پہ, اپنے پنجابی, پٹھان, سندھی, بلوچی ہونے پہ بہت گرو ہے. نہ وہ بلا تو فورنرز کو, ان کو پتہ تھا ان کی کیا حالت ہونی ہے, کیوں یہ غلط کام کرتے ہیں. اب ان کو غلط کام کرنے کا ہم ریوارڈ دے کے ہم چپ کر جائیں. یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ اگر لڑکی کو پاکستان میں اس طرح ہوتا ہے, خدا نہ خواستہ, یا بچے کے ساتھ مدرسے کے ساتھ ریپ ہو جاتا ہے, تو آگے جواب آتا ہے چپ کرو, اپنی عزت خراب ہو رہی ہے. ہم نے جو پاکستان کے الیکشن میں جو پاکستان کے ساتھ زیادتی اور ظلم ہوئی ہے 9 فروری کو, جو ہمارے ساتھ پاکستان میں 4 اکتوبر کو ہوا ہے, 9 ستمبر کو ہمارے سارے MNAs اسمبلی سے اٹھا لیے گئے, تب کسی کو شرم نہیں آ رہی تھی کہ نیشنل اسمبلی سے MNAs کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. 26 نومبر کو لوگوں پہ اندھا دھند کوئی تقریر میں آپ کو ایسا اشارہ ملا شندانہ صاحبہ کہ جہاں پر جو بقول آپ کے اتنا بڑا سیاسی بحران ہے ملک میں, اس کے حل کی طرف کوئی اشارہ ہو, کوئی خواہش کا اظہار ہو, جیسے انہوں نے کم از کم اس بات پہ تحفظات کا اظہار کیا کہ جی نئی کینالز پہ بطور صدر ان کے تحفظات اور سمجھنے سے فیڈریشن ویک ہو رہی ہے, تو بہت سارے لوگ اس چیز کو ایک کہتے ہیں مثبت بات سمجھ رہے ہیں. تو جو پولیٹیکل کرائسس ہے اس کا کوئی حل کیا آپ کو لگا, کہیں کوئی اشارہ ہے, احساس ہے اس بات کا؟ جی ہم پچھلے 77 سال سے کرتے آ رہے کہ چپ کر جاؤ, بس خیر ہے, چلنے دو, آگے چلنے دو. مجھے بتائیں کہ جو آج سے تقریباً ہفتہ پہلے بنو میں 15 بچے شہید ہوئے ہیں, اس پہ کوئی پیش رفت ہوئی ہے, کوئی انکوائری ہوئی ہے, کوئی انویسٹیگیشن ہوئی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا نا. لیکن زرداری کی تقریر کوئی نہ خراب کرے. مجھے پتا ہے ہماری پرائیورٹیز کیا ہیں. preserving the Zardari lineage and preserving the Sharif lineage, to hell with all of them. And I say this in Ramzan with full knowledge and full repentance to my Allah. But this is not the Pakistan that is acceptable to any one of us. اچھا اگر آپ اجازت دیں تو ایک اور ایشو پر آتے ہیں. وہ آتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی جو صوبائی حکومت کی کارکردگی ہے خیبر پختونخوا کے اندر, ہماری وہ جو اطلاعات ہیں, بلکہ جو کہ جو پشاور کے لوگوں کا اجلاس ہوا آپ کی پارٹی کے, ان کے تحفظات ہیں, ان کو وہ جو کہتے ہیں نا کہ کارکردگی کے حوالے سے, اور بعض جو اسٹیٹ اینڈ میڈیا ہے وہ تو یہ بھی کہہ رہا تھا کہ جی شندانہ صاحبہ خود جو ہیں اعتراض کرنے والوں میں پیش ہیں, بلکہ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی اپنی صوبائی حکومت کے خلاف اگر ان کو حق نہ ملے یا اس کی کارکردگی بہتر نہیں ہوئی تو ہم احتجاج کریں گے. جناب مریم نواز چیف منسٹر ہے, زرداری پریزیڈنٹ ہے, شہباز شریف پرائم منسٹر, میڈیا تو یہ بھی کہتا ہے نا, بٹ چلیں اس کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں. مجھے نہیں پتا, مجھ سے ابھی بھی آپ سے پہلے بھی کسی نے سوال پوچھا تھا اسمبلی میں کہ آج یا کل کوئی میٹنگ ہوئی ہے جس میں علی امین صاحب نے خود اس کو پریزائڈ کیا ہے یا نہیں کیا, آئی ایم ناٹ شیور, اور بہت سارے حکومتی اس میں لوگ تھے, اور اس میں بات ہو رہی تھی کہ پرفارمنس الحمدللہ جو ہوئی ہے اس کو بہتر کیسے کرنا. یہ تو اچھی چیز ہوگی جس کو میں حصہ نہیں تھی. دوسری یہ چیز, ہمارے پی ٹی آئی ضلع پشاور کے جو ورکرز ہیں ان کی ایک میٹنگ ہوئی تھی تقریباً 2-3 ہفتے پہلے. اس میں مجھے انوائٹ کیا گیا تھا ایز این MNA, ایز اے ریپرزینٹیو آف مائی کنسٹیٹوئنسی, اور اس میں ہم نے یہ گلا چیف منسٹر کے سامنے پرفارمنس پہ نہیں رکھا, ایلوکیشن پہ ہم نے رکھا ہے. پشاور 20% پاپولیشن ہے یہاں پہ کے پی کی, اور بجٹ کا پشاور کو صرف 3% حصہ ملا ہے. تو وہ چیز سی ایم کے ساتھ ٹیک اپ ہو رہی ہے, وہ انوملی ہے, فائنینشیل وہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گی انشاءاللہ. ویسے آپ سمجھتی ہیں کہ جو ان کی کارکردگی ہے آپ کی پی ٹی آئی کی حکومت کی صوبائی, وہ مناسب ہے, وہ ایٹ پار ود مریم صاحبہ ہے, ان سے بہتر ہے, ان سے پیچھے ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, ایک فراڈی کے ساتھ اللہ ہمیں کبھی پار نہ کرے, قاتل خاندان, ایک چور خاندان کے ساتھ ہم کبھی پار کریں انشاءاللہ. پی ٹی آئی گورنمنٹ -0 بھی کرے گی نا تو نون اور پیپل سے بہت اچھی ہوگی. یہ تو پہلے میرا آپ نے سیاسی جواب کر لیا. اب اگر آپ کو میں نے ٹیکنیکل جواب دینا ہے, میرے پاس 5 اس وقت سیکٹرز کی رپورٹس ہیں, وہ آپ دیکھ لیجئے گا. الحمدللہ ان چوروں نے ہمیں پیسہ نہیں دیا اور ہم نے پھر بھی اپنی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ کام کیا. فار ایگزامپل جو مرجڈ ایریاز کے جو میرے علاقے میں بھی ہیں, میرا آدھا ہے 70% میرا حلقہ مرجڈ ایریا ہے اور 25% آبادی ہے. ان کا علاقہ زیادہ, ان کے لوگ کم ہیں. ان کے صحت کارڈ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ فیڈریشن سے آنے تھے, نہیں آئے, وہ صوبہ خود دے رہا ہے. صحت کارڈ ہم خود دے رہے ہیں. جو ہم عید پیکیجز, جو رمضان پیکیجز, ڈیولپمنٹ پیکیجز دے رہے ہیں,
آپ کو میں بتا سکتی ہوں کہ پنجاب اور سندھ اس وقت ایٹ پار ہیں. وہ پلانز اناؤنس کر رہے ہیں لیکن ہو کچھ نہیں رہا. یہ میں آپ کو ثبوت دے دوں گی, ورلڈ بینک اور IMF کی رپورٹیں نکال لیں, میری آپ کوئی بات مت کرے گا. رہی تیسری بات KP گورنمنٹ کی پرفارمنس کی, آپ مجھے بتا دیں کہ اگر آپ پہ اوپر سے طالبان برسا دیے جائیں, مریم بی بی کو تو پتا بھی نہیں کہ چور کیا ہوتا ہے, نہیں سوری ان کو پتا اس لیے ہو کیونکہ سارا خاندان ان کا چور ہے, لیکن ہمارے صوبے میں تو دہشت گردوں کی بارش ہو رہی جب سے عمران خان کے SCTD والے ہمارے مارے جاتے ہیں, پولیس والے ہمارے شہید کر دیے جاتے ہیں, سویلینز ہمارے مارے جا رہے ہیں, بچے ہمارے مارے جا رہے ہیں, دھماکے ہم لے رہے ہیں. میں نے سنا ہے کہ سینیٹر مشتاق صاحب کے بھائی کو بھی شہید کر دیا گیا, پچھلے ہفتے کر دیا گیا. ایسا صوبہ جس کو آپ نے جنگ میں دھکیل لیا, جنگ کی آگ میں دھکیل دیا, اور وہ پھر بھی لوگوں کو اسکول, ہسپتال, بجلی اور گیس تو انہیں دینی نہیں ہے کیونکہ تو ہے کافر, انہوں نے تو قسم کھائی کہ عمران خان کا جو بندہ ہوگا اس گیس بجلی نہیں دیں گے. تو آپ مجھے بتائیں اس حالات میں جو ہم افغانستان, فلسطین اور ہم کشمیر کی طرح کام کر رہے ہیں, اس سے زیادہ ہم کیا کریں؟ اچھا ایک اور میں ایشو کی طرف چاہوں گا کہ اس سے پہلے کہ سیگمنٹ ہم بند کریں, ختم کریں, یہ بتائیے گا کہ کوششیں ہو رہی ہیں ایک بڑا اتحاد بنانے کی, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسی سانس میں امین گنڈا پور صاحب جب ان کا انٹرویو ہوتا ہے تو بڑا تنقید کرتے ہیں مولانا فضل پہ. کہا یہ جا رہا ہے کہ جی کسی بھی بڑے براڈ بیس الائنس کے لیے مولانا کا ہونا بہت ضروری ہے. تو کس طرح سے آپ اس چیز کو تشریح کرتی ہیں, ان کے جس کو اتحادی بنانے ممکنہ اس پہ تنقید کی؟ جی میں تو علی امین صاحب کی بھی, کیونکہ وہ سب یہ نیگوشیٹنگ کمیٹی میں ہیں, صاحبزادہ حامد رضا ہو گئے, صاحب ہو گئے, مینگل صاحب ہو گئے, پورے ایک گروپ میں آپ کو بگاڑا صاحب بھی ہو گئے, اسی طرح علامہ راجہ ناصر عباس ہے, ان کی اپنی مجھے نہیں پتا تو نیگوسیشنز میں کون کیا مانگ رہا ہے, کون کیا دے رہا ہے, اس سے مجھے کوئی نہیں پتا. لیکن اتنی میں سینس بات کر سکتی ہوں جو میں ایز اے PTI ورکر آپ کو بتا سکتی ہوں, 80% پاکستان اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے, ٹھیک ہے, لیکن کیونکہ یہ تحریک ہے, تحریک تحفظ آئین ہے, تو بہتر ہے کہ پاکستان کی ہر پارٹی اس میں ہو. اور چوتھی بات, چاہے صاحبزادہ حامد رضا ہو یا علامہ راجہ ناصر عباس یا محمود اجگزئی, آپ کو پتہ ہے کہ پریکٹیکلی ANP کا کوئی وجود نہیں رہا KP میں. PTM اپنے آپ کو نان پولیٹیکل کہتی ہے, وہ صرف پختونوں کے تحفظ کی بات کرتی ہے. تو اگر اس وقت کوئی پاکستان کے پختونوں کے لیے بات کر سکتا ہے, میں اپنی طرف سے رائے دے رہی ہوں, وہ محمود اجگزئی ہیں. جس دن محمود صاحبزادہ حامد رضا نے اور علامہ راجہ ناصر عباس نے پورے پاکستان کے لوگوں کو کال دی, اپنے غیر سیاسی لوگوں کو سیاسی کر دیا, یہ سڑکیں بھر جائیں گی. ٹھیک ہے, مولانا فضل الرحمان پہلے سے ایک سیاسی شخصیت ہے, ان کو بہت شاطر ہے, ان کو بہت چیزیں پتہ ہے, ان کو اپنے لیے خود فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ کیا چاہتے ہیں, تحریک کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, نہیں کھڑے ہوتے ہیں. علی امین کی اسٹیٹمنٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ ہم آئین کی بات. بعد از رمضان آپ لوگوں نے جو اعلان کر رکھے کہ ہم تحریک چلائیں گے, تو اتحاد بنتا ہے نہیں بنتا, ہر صورت میں PTI میدان میں ہوگی. ہمیں تو عمران خان کے لیے نکلنا ہے, ہم نے تو پاکستان کے لیے نکلنا ہے. اگر کوئی پولیٹیکل ایکسپیرینس کے لیے نہیں نکلتا, وہ ان کی اپنی ثوابدید ہے. ہمیں ساتھ تو سیاست ہے, ہر بندہ وہی کرے گا جس سے اس کو فائدہ ہوگا. ہم تو اس وقت جہاد کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ شندانہ گلزار صاحبہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, آپ نے شندانہ صاحبہ کی گفتگو سنی. یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب ہم دوبارہ حاضر ہوں گے تو کچھ تذکرہ کریں گے MQM کو ملنے والی ایک وزارت کا اور ایک خودکشی کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے مرکزی رہنما محترم مصطفیٰ کمال صاحب کو بالآخر وزارت جو ہے مل گئی, لیکن MQM کے ذرائع کا کہنا ہے کہ جی پارٹی کی اکثریتی صفوں میں نئی وزارت ملنے کی کوئی خوشی نہیں منائی گئی. اس کی وجہ MQM ذرائع کے مطابق سب کے سامنے ہے. مصطفیٰ کمال صاحب کو تیسرے درجے کی وزارت دی گئی ہے, جسے پانے کے بعد وہ شہری سندھ تو کیا ملک کے کسی بھی حصے کی خدمت کرنے سے قاصر ہیں. لے دے کر اسلام آباد میں جو ہے وفاقی وزارت صحت کا سکہ چلتا ہے. باقی پورے ملک میں 18ویں ترمیم کے بعد وزارت صحت کے اختیارات اور وسائل جو ہیں وہ صوبوں کے پاس آ گئے ہیں. کراچی میں جن اسپتال NICVD اور NICH جو ہے جیسے بڑے اسپتال کبھی وفاق کے پاس ہوا کرتے تھے, لیکن شہباز شریف صاحب نے اپنے پچھلے دور حکومت میں انہیں صوبائی حکومت کے حوالے کر دیا. بقول ایک سینئر MQM رہنما کے وزارت صحت جیسی غیر اہم وزارت کی ذمہ داریاں مصطفیٰ کمال جیسے MQM کے سینئر اور اہم رہنما کے اٹھانے کے لیے وہ کیوں تیار ہو گئے, یہ ان کی سمجھ سے بالاتر ہے. کسی زمانے میں MQM کے پاس جو ہے پورٹ اینڈ شپنگ اور IT جیسی اہم وزارتیں بھی رہی ہیں, لیکن اب اس کے حصے میں کوئی کلیدی وزارت نہیں. MQM کے جو سربراہ ہیں خالد مقبول صدیقی صاحب, ان کے پاس ہے وزارت تعلیم ہے. گو کہ 18ویں ترمیم نے اس وزارت کے بھی جو اختیارات اور وسائل ہیں وہ صوبوں کے حوالے کر دیے, لیکن اس وزارت کے پاس آج بھی HSC جیسا نسبتاً بڑے بجٹ کا ایک ادارہ ہے. MQM ذرائع کا کہنا ہے کہ جی خالد مقبول صدیقی جو ہیں وہ کم از کم 3 بڑی وفاقی جامعات کے کیمپس جو ہیں وہ کراچی لا رہے ہیں, لیکن وزارتوں کے حالیہ رد و بدل میں خالد مقبول صاحب کے پاس سے وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی چلی گئی.
لیکن جناب ایک وزارت کا جانا اور اس کی جگہ ایک اور غیر اہم وزارت کا ملنا جو ہے وہ واحد ایم کیو ایم کی صفوں میں اعتراض کی وجہ نہیں۔ دلچسپ بات یہ کہ جی ایم کیو ایم کی جو مرکزی قیادت کو آخری وقت تک اس کے سینئر اتحادی یعنی کہ نون لیگ نے نہیں بتایا تھا کہ اسے ایک نئی وزارت دی جا رہی ہے۔ کم از کم اس معاملے پر خالد مقبول صدیقی صاحب کو نون لیگ کی جانب سے بے خبر رکھا گیا، تاہم مصطفیٰ کمال صاحب کے علم میں یہ بات تھی۔ اگر حکومت اور ایم کیو ایم کے درمیان رابطوں کا فقدان اور کمیونیکیشن گیپ ہے تو یہی خلا خود ایم کیو ایم میں بھی نظر آ رہا ہے، یعنی کہ اس کی صفوں میں بھی یہی حالت ہے، یعنی کہ پارٹی کے ایک حصے کو دوسرے حصے کی سرگرمیوں کی خبر نہیں۔ دوسری وزارت ملنے اور خالد مقبول صاحب کے پاس ایک وزارت کے جانے کے بعد ظاہر ہے کہ متحدہ دوبارہ سے میڈیا پر متحد ہونے کا تاثر دے گی اور دے رہی ہے، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ایم کیو ایم قومی اسمبلی میں 22 نشستوں کے ہوتے ہوئے بھی وفاق میں وہ اہمیت حاصل نہیں کر پا رہی جو ماضی میں وہ کیا کرتی تھی؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ صوبے خصوصاً کراچی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جی پہلے کے مقابلے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی تمام تر ناقص کارکردگی کے باوجود اپنا سر نفوذ جو ہے وہ بڑھایا ہے۔ کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کرکٹ کی طرح ایم کیو ایم کے مستقبل پر بھی کئی سوالیہ نشان ہیں۔ یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو ایک بات کرتے ہیں خودکشی کی۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں جرگے نے 11 سالہ بچی کو ونی چڑھایا تو صدمے سے باپ نے خودکشی کر لی۔ یہ دل دہلانے والا واقعہ ایک آڈیو کلپ کے ذریعے سامنے آیا جو مجبور باپ نے زہر کی گولیاں کھانے سے پہلے ریکارڈ کیا تھا۔ کلپ میں غریب باپ عادل انتہائی کرب کے عالم میں یہ بتا رہا ہے کہ جی کس طرح سے کچھ بااثر افراد نے زبردستی اس کی بیٹی کو ونی کر دیا، یعنی کہ ایک بدلہ چکانے کے لیے بچی کو کسی اور کے حوالے کر دیا۔ عادل نے بتایا کہ جی اسے اغوا کر کے زبردستی سٹیمپ پیپر پہ انگوٹھے لگوائے گئے اور پھر جرگے نے اس کے بھانجے کے جرم کی پاداش میں اس کی کمسن بیٹی کو زبردستی جو ہے کسی اور کے ساتھ شادی کرنے کا حکم دے دیا۔ عادل کی خودکشی پہ تو کچھ نہ ہوا، مگر جب اس کی آڈیو کلپ نے سوشل میڈیا پر ایک طوفان مچایا تو پولیس بھی جو ہے مجبوراً حرکت میں آ گئی۔ 3 میں سے 2 ملزمان گرفتار کر لیے گئے جبکہ بچی کو بازیاب کروا کے گھر بھیج دیا گیا۔ نہ جانے اس بچی کے دل پر باپ کی خودکشی کا سن کر کیا گزری ہوگی۔ خواتین کے عالمی دن سے کہتے ہیں نا متصل کمسن بچی پر یہ ظلم اور مجبور باپ کا یوں جان دینا پورے معاشرے کے لیے ایک تلخ سوال ہے۔ افسوس کی بات یہ کہ جی متاثرین نے ڈر کے مارے کوئی مقدمہ تک درج نہیں کروایا۔ عادل عدل کے لیے تھانے بھی جا سکتا تھا، عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹا سکتا تھا، مگر شاید اسے معلوم تھا کہ مملکت خداداد پاکستان میں غریب کے لیے کوئی انصاف نہیں۔ یہاں نجات کا واحد راستہ جو ہے وہ صرف موت ہے اور کچھ نہیں۔ یہاں ونی کی فرسودہ رسم کے خاتمے کے لیے قانون بنا دیے جاتے ہیں، سزائیں بھی رکھ دی جاتی ہیں، مگر اس کے باوجود کمسن بچیاں جو ہیں وہ جرگے کے ظالمانہ فیصلوں پر جو ہے بڑی عمر کے افراد سے بیائی جاتی ہیں۔ عادل نے کہا کہ جی وہ نہیں جانتا کہ خودکشی حلال ہے یا حرام ہے، لیکن وہ یہ ضرور جانتا ہے کہ شاید اسے اس کی قربانی سے اس کی جو 11 سالہ بچی ہے اس کا مستقبل بچ جائے۔ کیا بچی کا مستقبل بچ گیا؟ کیا ہر پاکستانی بچی کا مستقبل محفوظ ہے؟ اس سوال کے ساتھ اجازت، خدا حافظ۔